اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 80 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں فا عاطفہ نظر آ رہا ہے خشینہ سے پہلے، تو ہم اس آیت کے دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور دوسرا ہوگا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، الغلام یہ لڑکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مرفوع ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ فا جو ہے یہ جواب الشرط پہ داخل ہونے والا فا ہے، کیونکہ اما کو ہم نے حرف شرط جو ہے وہ ماننا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ ابوا یہ اب کا مثنی ہے اور مرفوع ہے، ابوانی تھا، نون ڈراپ ہوا ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور یہ مرفوع اسم ہے۔ ابوا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی، یہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا ہے مؤمنینی، جو کہ مؤمن کا مثنی ہے، اور مؤمن جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے۔ مؤمنینی جو ہے یہ نکرہ ہے، مثنی ہے، مذکر ہے، اور منصوب مجرور شکل ایک ہی ہے۔ یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی ترکیب کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ تو واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ اما حرف شرط و تفصیل ہے، اور اس کے بعد ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا کہ مبتدا ہی آتا ہے، تو الغلام مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے کانا ابواہ مؤمنینی کے طور پر آ رہی ہے، اور اس پر فا داخل ہوا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے اور ابواہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کانا کا اسم ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور مؤمنینی جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا الغلام مبتدا کی، اور الغلام مبتدا اپنی خبر کانا ابواہ مؤمنینی سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ انشاءاللہ تعالی آخر میں رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف اس آیت کے، اور وہ ہے فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، خشینہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا شین اور یا حروف مادہ ہیں، خشیہ یخشایو تبدیلی کے بعد خشیہ یخشا ڈرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیان کر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے۔ ان حرف مصدر ہے جس کے بعد یرحقا فعل مضارع معروف منصوب استعمال ہوا ہے، علامت مضارع پیش والی ہے۔ عین کلمہ نہ تو زبر والا ہے اس لیے مجہول نہیں ہے، نہ شد والا ہے اس لیے تفعیل نہیں ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نہیں ہے اس لیے مفعلہ نہیں ہے، تو بچا باب افعال۔ تو یہ افعال سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ را ہا اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں۔ ارحقا یرحقو ارحاقن، خان صاحب نے لکھا ہے کسی کو کسی پہ چڑھا دینا، ڈال دینا، ڈھانپ دینا، اور یہ سورہ کہف میں پہلے ہم کر چکے ہیں آیت نمبر 73 کے تحت۔ فعل کے ساتھ جو ہما ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل مثنی مذکر کی ہے۔ طغیانن جو ہے یہ مصدر ہے، سرکشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور کفرن جو ہے یہ بھی مصدر ہے اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کفر بھی اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ خشینہ فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل آ گیا، مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی جو ہے وہ مصدر معول کی صورت میں آ رہا ہے، اور وہ ہے ان یرحقہما طغیانا وکفرا۔ اب میں اس مصدر معول کو جو مفعول بھی بن رہا ہے محل منصوب، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان مصدریہ ہے اور یرحقا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے الغلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہما ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے اس لیے منصوب استعمال ہوئی ہے، اور یہ ابواہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ طغیانن ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مصدر ہے، تو اس مصدر کو ہم اسم الفاعل کی تعویل میں کر حال بنا سکتے ہیں۔
مفعول لہو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور اس کو مفعول بھی ثانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے یرحقہ فعل کے لیے۔ اور آگے جو واو ہے وہ عاطفہ ہے اور کفرن جو ہے اس کا عطف طغیانن پر ہے، گویا طغیانن جو ہے معطوف علیہ ہو جائے گا اور کفرن جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر مفعول بھی ثانی بھی بن سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول لہو بھی بن سکتا ہے۔ اور یوں یرحقہما طغیانا و کفرن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر، یہ ترکیب میں کر رہا ہوں اس وقت جب ہم طغیانا و کفرن کو حال بنا رہے ہیں، اور اگر مفعول لہو بنائیں تو پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر، اور اگر طغیانن و کفرن کو ہم مفعول بھی ثانی بنائیں تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر اس طرح ترکیب کی جائے گی۔ تو یہ بہرحال جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا خشینہ فعل کے لیے، اور خشینہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں اس آیت کا تو کچھ یوں ہوگا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا، پس ہم ڈرے، کس چیز سے ڈرے؟ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ انہیں پھنسا ڈالے گا سرکشی اور کفر میں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے جب میں مفعول بھی ثانی بنا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں، اور آخر میں آپ کے سامنے عبدالسلام صاحب کا ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ تو عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، فَخَشِينَا، تو ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 80 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔